جو آپ یہ دیکھیے کہ جو سروسز بھارت UAE والوں کو دے سکتا ہے وہ ہم لوگ نہیں دے سکتے. ہمارے بہت دور دور تک ہم وہ کام نہیں کر سکتے. اور تیسری بات یہ ہے رئیس صاحب کہ اگر ہمارے کچھ لوگ پرائیویٹلی کرتے بھی رہتے جی کرتے ہوں گے، میں نہیں کہتا، لیکن ہم لوگ آفیشلی نہیں کر سکتے جس طرح انڈیا آفیشلی کرتا ہے سارا کچھ. السلام علیکم. کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے. آج کے مہمانوں کے تعارف کرانے سے پہلے آج کے موضوعات کا آپ سے تعارف کراتے چلے. آج ہمارے پہلا موضوع ہے پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں ان کے معاون خصوصی سید زلفی بخاری صاحب جو ہیں وہ متحدہ عرب امارات کے دورے پہ پہنچے ہیں اور بڑا انہوں نے میڈیا کے اوپر گوایا ہے اور واٹس ایپ سے فون بھی کروائے ہیں کہ ان کی جناب جے کار کی جائے کہ ان کو بڑا پروٹوکول ملا ہے وہاں پہ. ان کو پروٹوکول کیسے مل سکتا ہے جی؟ وہ خصوصی معاون ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ان کے اپنے جج کا موجود ہے. اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے انہوں نے فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے معاونین خصوصی تو یہ رہیں گے. جس طرح کے سابق وزیر قانون جو ہیں وہ آج کے دن بھی وزیر قانون کے دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگرچہ وہ ریزائن کر چکے ہیں، ان کا کوئی عہدہ نہیں ہے، لیکن خیر چلیں وہ تو کبھی منسٹر رہے تھے، یہ تو کبھی منسٹر بھی نہیں رہے، یہ تو خصوصی معاون ہیں. اور وہاں پہ جا کے انہوں نے وزیر کا پروٹوکول بھی لیا ہے اور وزیر کے لحاظ سے ہی انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں. اور جس طرح کے شاہکار انہوں نے 5-7 ٹیلی ویژن چینلوں پہ انٹرویو دیے ہیں اور کیا ہے کر لو جو کچھ کرنا ہے، میں وہ زبان تو استعمال نہیں کر سکتا جو انہوں نے کی ہے. تو اب یہ جو ہے یہی وجہ ہے کہ UAE نے ہمیں بڑے آرام سے سفید جھنڈی کروائی ہے. انہوں نے کہا جی جب ہوگا، جب دیگ پک جائے گی تو پھر آ کے لے جائیے گا، فی الحال تو دیگ پکن رہی ہے جی. اور دوسرا ہمارا آج کا موضوع ہے جی وہ ہم کریں گے کلبھوشن یادو. اصل میں ان کا کیس ہے کیا؟ اپوزیشن جو ہے اور سوشل میڈیا ٹرولنگ جو ہے وہ کچھ اور کہتی ہے، اور ہم بھی پیچھے ہیں کہ کلبھوشن یادو جو ہے اس کی اونرشپ بھارت لے، اور بہت کچھ باتیں اس پہ کہی جا سکتی ہیں، لیکن اس باتیں کہنے کے بعد جو ہے وہ ہماری سیکیورٹی کی گارنٹی کون دے گا؟ تو اس لیے اس کے اوپر اپنے مہمانوں سے رہنمائی لیں گے. اور مہنگائی تیسرا ہمارا موضوع. مہنگائی آج 3 سال کے بلند ترین لیول پہ پہنچ چکی ہے. 8 سال کے جی بلند ترین لیول پہ پہنچ گئی. میرا خیال 8 سال کے بلند ترین لیول پہ پہلے پہنچی تھی، اب شاید اس سے بھی کوئی زیادہ بات آگے گزر گئی ہے. یہ ہمارے آج کے موضوعات ہیں جی. اور ان موضوعات پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب راؤ منظر حیات صاحب. کالم لکھتے ہیں آپ ایکسپریس کے اندر اور بہت اہم موضوعات کے اوپر قلم اٹھاتے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا. ان کے ساتھ ہمدم درینہ جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب، لاہور بیورو چیف دن نیوز کے، اور اسلام آباد سے ہمیں فون لائن پہ جوائن کرے گئے جناب ممتاز بھٹی صاحب، ہمارے اسلام آباد بیورو چیف دن نیوز کے. اور اسکائپ پہ ہمیں جوائن کریں گے چودھری ظہیر صاحب، ہمارے تجزیہ کار، جن کو آپ ہمارے پروگرام میں دیکھتے رہتے ہیں. بہت شکریہ چاروں اصحاب کا. یہ جو زلفی بخاری صاحب گئے ہیں، میں مختصراً چاہوں گا تاکہ ہم سب دوستوں کو 2 بار لے سکیں. یہ جو زلفی بخاری صاحب راؤ صاحب پہنچے ہیں UAE، اب ظاہر ہے کہ میرے جیسے بدخواہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر فل منسٹر صاحب ہوتے اور وہ جاتے تو شاید ان کا پروٹوکول یا رسپیکٹ اور ہوتی، اور جو کہ زلفی بخاری صاحب کو وہاں پہ ہوئی ہے. سکا تو کے جواب دیا جی انہوں نے. ہم گئے تھے کہ جی 4 بندے اب کرونا کے بعد کھلنے لگے ہیں تو کوئی 4 بندے ہمارے لے لیں، کم از کم ایجنڈا یہی کیا گیا، لیکن اس کے حوالے سے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں آیا. زیادہ نہ بہتر ہوتا کہ زلفی بخاری صاحب کو ہم ایران کے معاملات میں انوالو کرتے اور ادھر بھیجتے اور ادھر کسی اور کو بھیج دیتے. بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو گزارش کروں گا کہ یہ ڈیسیشن جو ہے کہیں جانے کا، یہ پرائم منسٹر صاحب کرتے ہیں یا فارن آفس کرتا ہے ان کی رہنمائی کے اندر. اب جب ہم کسی بندے کو باہر بھیجتے ہیں تو ایڈوائزر کا باہر جانا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. ماضی میں بھی ایڈوائزرز جاتے رہے ہیں، ماضی قریب میں بھی جاتے رہے ہیں، PMLN میں بھی جاتے رہے ہیں، پیپلز پارٹی میں بھی جاتے رہے ہیں، فوجی حکمرانوں کے مشریز بھی جاتے رہے ہیں. تو یہ ایز سچ کوئی بہت زیادہ ایسی ٹریڈیشن نہیں ہے کہ جس کو آپ کہہ سکیں کہ یہ بالکل ہم نے ایک غلط کام کیا ہے. یہ ایک روٹین کی بات ہے. پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا. ہمارے فنانس کے بھی تو ایڈوائزر ہی ہیں جو سارے معاملات جی گورنمنٹ تو ایڈوائزرز ہی چلا رہے ہیں نا جی. اس وقت بدقسمتی تو یہی ہے کہ الیکٹڈ بندے پیچھے ہیں، ایڈوائزرز ہمارے ماشاءاللہ بہت آگے ہیں اور وہ بہت لائق لوگ ہیں. کہا تو یہی جاتا ہے.
اچھا، اب جب یہ لوگ جاتے ہیں ایڈوائزرز تو فارن آفس وہاں کا جو ہے وہ میٹنگز ارینج کرتا ہے. صحیح. اگر وہ ایڈوائزر پرائم منسٹر کے نزدیک ہے تو جو وہاں ہمارا سفارت خانہ ہے وہ بہت زیادہ احتیاط سے ان کی میٹنگز ارینج کرواتا ہے. یہ ہماری ٹریڈیشنز ہیں، سسٹمز ہیں ہمارے. زلفی بخاری صاحب کیونکہ بے انتہا نزدیک ہیں وزیر اعظم صاحب کے اور فرسٹ لیڈی کے، تو ڈیفینیٹلی جس جگہ وہ گئے ہیں ہمارا جو سفارت خانہ ہے اس کی تو جان نکل گئی ہوگی. انہوں نے تو ہر لیول کے اوپر میٹنگ ارینج کرنے کی کوشش کی ہوگی. اب یہ ہماری سائیڈ آف سٹوری ہے. دوسری سائیڈ آف سٹوری یہ ہے کہ ان کے فارن آفس جو ہیں وہ گریڈیشن پہ بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں. مطلب اگر ایک منسٹر جائے اس کا پروٹوکول بالکل ڈیفرنٹ ہے، ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ جائے اس کا بالکل ڈیفرنٹ ہے، ایک چیف ایگزیکٹو جائے اس کا بالکل ڈیفرنٹ ہے، ایک ایڈوائزر جائے اس کا بالکل ڈیفرنٹ ہے. تو انہیں ڈیفینیٹلی جس گورنمنٹ میں یہ انہوں نے جا کے اپنا کیس پریزنٹ کیا ہے ڈیفینیٹلی بات کی ہوگی. ہم جب بھی جاتے ہیں مانگنے کی بات ہی کرتے ہیں نا جی. آج تک میں نے تو نہیں سنا کہ 73 سال میں ہم نے کچھ کبھی دینے کی بات کی ہو. ہمدم درینہ شاید مسکرا رہے ہیں اس بات پہ، لیکن ہم نے کیا کہا ہوگا کہ جی ہمارے بندے لے لیں، ہماری غربت بہت ہے، ہم بڑے اچھے لوگ ہیں، ہم مسلمان ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں. تو اب یہ کہانیاں جو ہے نا جی وہ پوری دنیا ہماری سنتی نہیں ہے. ہم اپنے ڈرائنگ روم کے اپنے ملک کے اندر رہ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب ہم باہر جاتے ہیں تو اتنی تلخ حقیقتیں ہیں کہ ہم واپس آ کے ان کا ذکر تک نہیں کرتے. آپ فرما رہے ہیں کہ گورنمنٹ میں گئے ہیں، گورنمنٹ جو ہے یو اے ای کی اس نے ان کی بات نہیں مانی، تو بظاہر یہی لگتا چلیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ بات آپ جو فرما رہے ہیں یہ حقیقت کے نزدیک ہوگی. سر یو اے ای کے اندر انڈین انفلوئنس اتنا زیادہ ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. یہاں کوئی بندہ بات نہیں کرتا. یو اے ای کی بائی لیٹرل ٹریڈ ود انڈیا، یو اے ای کے جو وہاں ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس کے اندر انڈینز کو جس طرح فوقیت دی جاتی ہے، انہوں نے سرکاری لیول کے اوپر مندر بنوا کے دیا ہے انڈینز کو. میں یو اے ای کی عرض کر رہا ہوں. انہوں نے ایک پبلک پہلی بار یو اے ای کے اندر ہوا ہے کہ انڈین پرائم منسٹر کے لیے انہوں نے جلسہ ارینج کر کے دیا ہے. اب عرض یہ ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ بہت تھک ہیں اور ایڈوائزر لیول کا بندہ اس ریلیشن شپ کو انڈیا کے ساتھ کی یو اے ای ورسز انڈین ریلیشن شپ پہ کوئی اثر نہیں ڈال سکتا. انسگنیفیکنٹ ہے. ہاں ہمارے لیے وہ 2-4 مزدور اور چلے جائیں، 5-6 بندے اور ہمارے جو کرین آپریٹ کرتے ہیں وہ چلے جائیں، وہ بالکل ایک الگ بات. بالکل ٹھیک ہے. ابھی ظاہر ہے کہ ایڈوائزر لیول کا بندہ اگر اثر نہیں ڈال سکتا تو ابھی جناب انڈینز نے گالیاں بھی بکی ہیں جی یو اے ای والوں کو، اور کافی زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر ہوا ہے، لیکن عرب ان کا کچھ نہیں کر سکے، بگاڑ سکے. انڈینز وہیں پہ. اگر ایک اجازت دیں میں عرض کروں، ایک اگر اجازت آپ کی طرف سے. یو اے ای کی ایک شہزادی نے پاکستان کے حق میں ٹویٹ کیا تھا، جی بہت مشہور ہوا، یہاں اخباروں میں آیا. ٹھیک ہے سر. اس نے سر 5ویں دن انڈین تمام لیڈرشپ کی تعریف کی. میں نے وہ ٹویٹ خود پڑھی ہے، اور اس نے کہا کہ آئی ایم پراؤڈ آف انڈین لیڈرشپ، اور ان کے ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں جو لیڈرشپ تھی اس کے متعلق اس نے کہا کہ میں انہیں فالو کرتی ہوں. ٹھیک. تو یہ سر حقیقت ہے. یہ حقیقت ہے. ہم صرف پہلے ٹویٹ کو لے کے دوڑ پڑے. ویسے سوشل میڈیا کے اوپر فوٹو شاپ کا بھی بہت زیادہ جو ہے وہ دورہ ہے. پاکستانیوں کی پریشانی کی وجہ تو چودھری ظہیر صاحب پی آئی اے ہے نا، جس نے 30,000 والا ٹکٹ جو ہے وہ 1 لاکھ میں کر دیا ہے اور وہ بھی نہیں مل رہا. اب تو خیر اس کے اوپر بھی مطلب کہ 100 طرح کے تحفظات یا پابندیاں لگ گئیں. اور دوسرا وہاں کی ایمبیسی ہے کہ جو کرونا کی وجہ سے جس نے بڑی ایکسپلائٹیشن کی ہے، واپس آنے والوں کو ذلیل و خوار کیا ہے لمبی گرمیوں میں لائنیں لگوا کے. تو یو اے ای تو ہمارے مسائل کی وجہ نہیں ہے. یو اے ای کہیں اس وجہ سے تو اوائڈ نہیں کر رہا ہمیں کہ کتے کرونا دی نہ لے کے کچھ مانگی نہ لین. ان کا کاروبار کیا ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کو بھی نہیں پتہ. وہ انٹرویو کے اندر انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتہ. وہ کامیاب بزنس مین، وہ بہت بڑا ہے،
لیکن کاروبار کیا کرتا ہے مینوں کوئی نہیں پتا. یہ بالکل وہ پیارے افضل والا کہ دھاندلی بہت زیادہ ہوئی ہے. کیسے ہوئی ہے یہ مجھے نہیں پتا. وہ پیارے افضل بھی ایک ڈرامہ آیا تھا نا درمیان میں, اور چلا تھا کافی دن, بڑا رش لیا تھا اس نے. وہ کنٹینر پہ چڑھ کے خطاب بھی کر آیا تھا, لیکن اس سے پوچھا جاتا تھا کہ دھاندلی, بڑی دھاندلی ہوئی, کیسے ہوئی ہے مینوں نہیں پتا کہ ہوئی ہے. تو اسی طرح کاروبار بھی ان کا بہت کامیاب ہے, لیکن کیا ہے یہ کسی کو نہیں پتا. دوسری بات یہ ہے کہ یار آن ریکارڈ آ چکا ہے یہ بندہ کہ چائنا میں اس کو میٹنگ سے اٹھا دیا گیا تھا. ٹھیک ہے, ہم نے کتنا کب عزت کروانا ہے اس ملک کو کہ ایک جو ناپسندیدہ آدمی تھا یو اے کی, سعودی عرب سے الگ اس کی ہمیں شکایت آئی, چائنا سے الگ آئی, بلکہ چائنیز نے تو لگی لپٹی رکھے بغیر اس کو میٹنگ سے ہی باہر نکال دیا. اس کو ہم نے اب یو اے بھجوا دیا. یار یہ کن کی حکومت ہے اس ملک پہ؟ رئیس صاحب حکومت تو جن کی ہے وہ سب کو پتہ ہے. وہ ریڈی والے سے آپ پوچھ لیں تو میرے سے زیادہ بہتر جواب آپ کو وہ دے دے گا. میں شاید ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ایسی بات کہوں تو میرے لیے مشکل آ جائے. ابھی 24 گھنٹے پہلے مطیع اللہ جان صاحب جو ہیں بازیاب ہوئے ہیں, اس کو تو رہنے دیں. 1 سال پہلے میں ہوا, 1 سال پہلے آپ ہو گئے تھے. اچھا اب بات یہ ہے جی کہ زلفی بخاری صاحب کا آپ کہہ رہے ہیں, دیکھیں جی وہ جو چورن بیچنے گئے تھے وہ اس مقدار میں نہیں بکا جس مقدار میں وہ لے کر گئے تھے. کوئی نہیں, ان کے اتنے پیٹ میں درد نہیں تھا یو اے والوں کے نا, اس کے کم بک گیا. ایک بات چودھری ظہیر صاحب نے کہی ہے جی کہ بال عمران خان کی کورٹ میں ہے. بالکل درست کہا انہوں نے, میں ان سے 100% نہیں بلکہ کئی لاکھ فیصد ایگری کرتا ہوں. لیکن عمران خان اس کورٹ میں نہیں ہے, کورٹ میں کوئی اور بندہ ہے. خان صاحب بہت دور ہیں, بلکہ وہ رش میں کہیں پھنسے ہوئے ہیں. پتہ نہیں وہ انڈر پاس بنے گا کبھی, شاید اس کے نیچے سے آئیں گے, یا اورنج ٹرین چلے گی تو اس پہ بیٹھ کے آئیں گے, لیکن پتہ کوئی نہیں ہے. BRT کا روٹ بھی چل رہا ہے. اب مسئلہ یہ جی کہ جو آپ یہ دیکھیے کہ جو سروسز بھارت UAE والوں کو دے سکتا ہے وہ ہم لوگ نہیں دے سکتے. ہمارے بہت دور دور تک ہم وہ کام نہیں کر سکتے. اور تیسری بات یہ ہے رئیس صاحب کہ اگر ہمارے کچھ لوگ پرائیویٹلی کرتے بھی رہتے جی کرتے ہوں گے, میں نہیں کہتا, لیکن ہم لوگ آفیشلی نہیں کر سکتے جس طرح انڈیا آفیشلی کرتا ہے سارا کچھ. ان کی تجارت بھی بہت زیادہ ہے ہمارے سے, ان کے وہاں پہ جو ہے اکنامک جو ہوتے ہیں ان کے کلچرل ریلیشن مفادات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, ان کے کلچرل ریلیشنز بہت زیادہ ہیں. ان کے طائفے دیکھ لیں, ہمارے طائفے دیکھ لیں.